کس طرح مجھ کو نہ ہوگی کربلا کی آرزو، کربلا ہے انبیاء کی اور خدا کی آرزو۔ مر رہا تھا دین تو شبیر کی آواز دی، دین کے دل میں جو تھی اپنی بقا کی آرزو۔ کربلا تو خون میں لتھڑا ہوا ایک خواب تھا، بس علی کے لال میں تھی ابتلا کی آرزو۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے، اس کے سال کی ابتدا و انتہا قربانی سے ہوتی ہے۔ اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم الحرام میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دیتے ہیں، تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی و رضا اور مسیت عزتی کے پیش نظر اپنے گوشہ جگر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے حکم سے ان کے فرزند کی جگہ قربانی کے لیے دمبا آ جاتا ہے اور یوں حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں وہ واحد عظیم دین حق ہے کہ جس کے آغاز و اختتام دونوں میں شہادت و قربانی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یوں تاریخ اسلام کا ہر باب انتہائی خون آشام علم انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خونی گبا اور شفق رنگ ہے جس میں معرکہ کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ اس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شک ہو جاتا ہے، دل کپ کپا اٹھتا ہے، روح تھر تھرا جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین ہی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کا عاشورہ اس آئینہ کی مانند ہے، جس میں حقیقی عزت، آزادی، شرف، واقعیت، بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان کی کربلائے کرامت بیداری، لیاقت، ایمان اور اصالت کا مرکوز و محور نظر آتی ہے۔ امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم واقعتاً دیندار ہو اور تمہارا خدا اور اس کے دین پر مکمل عقیدہ و ایمان ہے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے دین کے مطابق مشرکین کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ناموس الہی کی حفاظت کے لیے ذلت اور رسوائی کی زندگی قبول کرنے سے انکار کر دو۔ حقیقی آزاد اور مسلمان انسان ہونا جو اپنی گردن میں صرف اور صرف اطاعت الہی اور عبودیت خداوندی کا طوق ڈالنا پسند کرتا ہے، کہ جبکہ کسی بھی ایسی طاقت کے سامنے جو غیر اللہ ہے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور ان کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی حفاظت اور امام حسین کا پیروی کا جذبہ ہی ہے جو فداکاری سے سرشار ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہی وہ جذبہ ہے جو جان و مال، بیوی بچوں اور اپنے تمام گھر بار تک قربان کر سکتا ہے۔ اگر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز عاشورہ اپنے خاندان، رفقا اور عزیزوں کی قربانی پیش نہ کرتے تو نوع انسان یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ حق و باطل کے سامنے جھک گیا ہے، لیکن امام حسین نے میدان کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، خواہ اس کے پیچھے کتنی ہی بڑی قوت کار فرما کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہم شہداء کربلا کی روحوں کو خراج عقیدت اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں اور اس مشن کو پورا کریں جس کے آغاز آج سے 1400 سال بیشتر میدان کربلا میں ہوا تھا۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، دے کے دو جہاں کی حکومت خریدی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔